سوتیلی بہن کی شادی پر مجھے پرانے کپڑے پہنا کر کونے میں بٹھا دیا گیا۔ رخصتی کے وقت اس کے بیگ سے ایک ڈائری گری۔ میں نے اٹھا کر پڑھا تو اس میں میرا نام لکھا تھا۔ اس ڈائری نے جو خوفناک راز کھولا کہ میری ماں گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ اسے گھر کے پچھلے صحن میں۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کو ہی دیکھا۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور مجھے بہت جلد سمجھ آ گیا تھا کہ میری زندگی بری ہے اور شاید ہمیشہ بری ہی رہے گی، کیونکہ میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک نوکرانی تھی۔ میں صرف گھر کے کام کرتی تھی، صبح سے رات تک جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے اور جو حکم ملے وہ ماننا۔ میری سوتیلی بہن کا نام نمرا تھا اور وہ بہت زیادہ نخریلی اور کمزور قسم کی لڑکی تھی۔ سارا دن کمرے میں لیٹی رہتی، موبائل دیکھتی یا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی رہتی، اور ذرا سا بھی کام اسے ناگوار گزرتا تھا۔ اگر کبھی اس سے کچھ کہہ دیا جاتا تو وہ رونا شروع کر دیتی اور پھر سارا الزام مجھ پہ آ جاتا۔ میری سوتیلی ماں، جس کا نام عشرت تھا، وہ واقعی اپنے نام کی طرح آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سختی رہتی، آواز میں تلخی ہوتی اور نگاہوں میں نفرت صاف نظر آتی تھی۔ وہ مجھے کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھتی تھی بلکہ بوجھ سمجھتی تھی۔ بابا کی انشورنس آتی تھی جس پر یہ دونوں ماں بیٹی راج کرتی تھی۔ گھر میں نئی چیزیں آتی، اچھے کپڑے بنتے اور باہر کے کھانے آتے، مگر میرے حصے میں وہی پرانے کپڑے اور بچا ہوا کھانا آتا تھا۔ مجھے اپنا بچا ہوا کھانا پلیٹ میں ڈال کر دیا جاتا، جیسے کسی پر احسان کیا جا رہا ہو۔ نمرا کو شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا اور میں واقعی سنڈریلا کی کہانی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سنڈریلا کو آخر میں اس کا راجکمار مل جاتا ہے اور مجھے کچھ ملنے والا نہیں تھا۔ میری صبح بہت جلد شروع ہو جاتی تھی۔ سب کے جاگنے سے پہلے میں اٹھ جاتی تھی۔ چولہا جلانا، پانی گرم کرنا اور ناشتہ بنانا سب میری ذمہ داری تھی۔ اگر ذرا سی بھی کمی ہو جاتی تو عشرت کے طعنے شروع ہو جاتے۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، اور نمرا کہکا لگا کے ہنس دیتی تھی۔ دن بھر کے کام کے بعد مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کبھی نمرا کے کپڑے استری کرنا ہوتے، کبھی اس کے جوتے صاف کرنے ہوتے اور کبھی اس کا کمرہ درست کرنا ہوتا تھا۔ اگر میں ذرا سا دیر کر دیتی تو فوراً آواز آتی کہ کام ختم ہو گیا ہے یا تم سستی کر رہی ہو۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت کے کونے میں اپنے بستر پر لیٹتی اور رات کے اندھیرے میں چھت کو دیکھتی رہتی۔ دل میں بہت سی باتیں ہوتی تھیں، آنکھیں بھیگ جاتی تھی، مگر کسی کو دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ میں شکوہ کر سکتی تھی، نہ سوال پوچھ سکتی تھی۔ میری زندگی بس یوں ہی چل رہی تھی۔ ایک دن کام اور دل میں جمع ہوتا دکھ میں جانتی تھی کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، مگر پھر بھی اسی میں سانس لینی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں صرف انشورنس کے پیسوں پر گزارا نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی ایک عجیب کام پہ لگا رکھا تھا۔ وہ نمرا کو تیار کر کے بٹھاتی تھی، اس کے بال سنوارتی، کپڑے چنتی اور پھر اسے مختلف امیر زادوں سے بات کرواتی تھی۔ فون پر لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی، ہنسی مذاق، وعدے اور خواب دکھائی جاتے تھے۔ نمرا کو سکھایا گیا تھا کہ کیسے بات کرنی ہے، کیسے خود کو معصوم اور مجبور دکھانا ہے اور کیسے سامنے والے کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ جب کوئی امیر لڑکا اس کے جال میں آ جاتا تو پھر پیسوں کی بات شروع ہو جاتی۔ کبھی کسی بہانے سے تحفے مانگے جاتے، کبھی کسی ضرورت کا رونا رویا جاتا اور کبھی کسی مسئلے کا ذکر کر کے مدد مانگی جاتی تھی۔ وہ لڑکے خوشی خوشی پیسے بھیج دیتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ محبت کر رہے ہیں، مگر اصل میں ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہوتا تھا۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھتی تھی اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس کرتی تھی، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب کچھ عرصہ گزر جاتا اور سامنے والا زیادہ قریب آنے لگتا یا شادی کی بات کرنے لگتا تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا جاتا۔ کبھی کہا جاتا کہ گھر والے راضی نہیں، کبھی یہ کہ طبیعت خراب ہے اور کبھی یہ کہ ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اچانک بات ختم کر دی جاتی تھی اور اس طرح ایک اور دل ٹوٹ جاتا تھا۔ نمرا اس پر زیادہ افسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ اور بھی لوگ ہیں، اور عشرت مطمئن نظر آتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں پیسے آ چکے ہوتے تھے۔ اس طرح نمرا 3-4 عاشق پال چکی تھی اور ہر بار گھر میں کچھ نہ کچھ نیا آ جاتا تھا، کبھی نیا فرنیچر، کبھی زیور، کبھی مہنگے کپڑے۔ میں وہی سب دیکھتی رہتی
اور اپنے حصے کی خاموشی سنبھالے رکھتی تھی۔ اب نمرا کہنے لگی تھی کہ اس کی شادی کرا دی جائے، وہ تھک گئی ہے، روز روز باتیں کرنا اور جھوٹ بولنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتی تھی کہ اب اسے بھی آرام کرنا چاہیے، مگر عشرت کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ شادی بھی کسی بڑی اور تگڑی پارٹی سے کرائی جائے گی، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوگا جس میں فائدہ نہ ہو۔ وہ صاف کہتی تھی کہ عام آدمی سے شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نمرا بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ میں یہ سب سنتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ جہاں رشتے نہیں صرف سودے ہوتے ہیں، اور میں اس سودے کا حصہ نہیں بلکہ صرف ایک خاموش گواہ ہوں۔ اس دفعہ عابد نام کا ایک پولیس والا تلاش کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کی باتیں چلنے لگی۔ نمرا نے فوراً کہا کہ میں اس سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور بار بار یہ دعویٰ کرتی تھی کہ اسے یہ پولیس والا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے رویے اور باتوں سے لگتا تھا کہ وہ یہ سب کرنا صرف اپنی ماں کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں عشرت کا کہنا تھا کہ یہ پولیس والا اچھا آدمی ہے اور آج کل پولیس والے بہت پیسے کماتے ہیں، اسی لیے یہ رشتہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس نے نمرا کو بار بار سمجھایا کہ یہ شادی بڑے خاندان سے ہوگی اور ہمیں اسی میں مالی فائدہ بھی ہوگا۔ نمرا نے منہ بنایا سنا، مگر عشرت کے اصرار اور زور کے سامنے کچھ نہ کر سکی۔ پھر جب عابد گھر آیا تو میری دنیا اچانک سے بدل گئی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا اور دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ ایسا تھا کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے، مجھے تب اس بات کا پتہ نہیں تھا، مگر یہی ہوا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ یہ آدمی میرے لیے خاص ہے، لیکن جلدی مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ یہ میری بہن کا ہونے والا شوہر ہے۔ میں پہلے اسی شہر میں کہیں اور دیکھ چکی تھی، مگر اس وقت اس کا تعلق مجھ سے نہ تھا اور مجھے یہ شعور نہیں تھا کہ یہ کسی اور کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ مگر جب وہ رشتہ لے کر گھر آیا تو سب واضح ہو گیا۔ میرے دل کو لگا جیسے کوئی میرے دل میں چھرا گھونپ رہا ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا، محبت کر لی اس آدمی سے جو کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت ظلم اور ذلت تھی، ایک سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کی وجہ سے۔ اب ایک طرفہ محبت کا غم بھی میرے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ سب دیکھ کر اور محسوس کر کے میں خاموش رہی۔ میں نے دل میں بہت درد محسوس کیا۔ ایک طرف نمرا کی خوشی اور سوتیلی ماں کی سودے بازی کے ساتھ میری محبت کی حقیقت کا تصادم تھا۔ میری زندگی میں کمیوں کی فہرست اور بڑھ گئی تھی۔ جہاں گھر میں ذلیل کرنے والے موجود تھے، وہاں ایک جذباتی خلابی پیدا ہو گیا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ دل کا بوجھ اور یک طرفہ محبت کتنی شدت سے انسان کو توڑ سکتی ہے اور کیسے انسان کی زندگی میں بھی دکھوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ میرا تعارف تو یہی تھا کہ میں نمرا کی سوتیلی بہن ہوں، لیکن دماغی طور پر دماغی مریضہ ہوں اور بس گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں۔ میں صبح اٹھتی، جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے سب کچھ ترتیب دیتی اور دن بھر کے کام مکمل کرتی تھی۔ عابد نے مجھے پہلی بار بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہی جس سے مجھے محبت تھی، وہ مجھے پاگل سمجھتا تھا۔ اس سے زیادہ بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا تھا؟ میری محبت کے سامنے اسے میری کوئی قدر نہ تھی۔ اسے صرف نمرا کی خوبصورتی اور اداؤں کا شوق تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے چکر لگا لیتا تھا۔ وہ نمرا کا دیوانہ ہو چکا تھا اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ روزانہ ہی گھر آتا تھا۔ نمرا اس کے سامنے تیار ہو کر گھومتی پھرتی اپنی ادائیں دکھاتی اور اپنے حسن پر فخر کرتی، جبکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور کوئی اسے میری طرف متوجہ نہ کرتا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی، جتنی دفعہ بھی دیکھتی، میری محبت بڑھتی جاتی اور میں اپنے آپ کو سمجھاتی کہ یہ کیا کر رہی ہوں، یہ خطرناک ہے، یہ وہ گلی ہے جس کا دروازہ نہیں، وہاں جا کر میں قید ہو جاؤں گی۔ یہ خیال دل میں بار بار آتا، مگر پھر بھی دل کے جذبات نہیں رک پاتے تھے۔ میری محبت اور بڑھتی جاتی تھی اور ہر بار اس کے قریب ہونے کی خواہش دل میں مضبوط ہو جاتی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور میں بالکل بھی شامل نہیں کی گئی۔ نمرا نے میرے لیے الگ سے ایک سوٹ نکالا اور کہا کہ میری شادی والے دن یہ پہن لینا، ورنہ تم بالکل ہی نوکرانی لگو گی۔
اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میرا کمرہ اچھی طرح صاف کر دو، شادی کے بعد بھی میں آؤں گی، تم میرے کمرے پہ نظر نہ رکھنا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کا کمرہ صاف کرتی رہتی۔ ایک دن مجھے اس کے کمرے میں ایک پرانی سی ڈائری ملی۔ نمرا کو ڈائری لکھنے کا شوق نہیں تھا، پتہ نہیں یہ ڈائری کس کی تھی۔ میں پڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے ہاتھ سے ڈائری چھین لی، اور ایسے چھینی جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ یہ ڈائری اتنی پرانی تھی، شاید 20 سال پرانی تھی، اور اوپر سے اس کا چمڑا پھٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کمرہ صاف کرنے کے لیے کہا تھا، تلاشیاں لینے کے لیے نہیں۔ کہ میں نے تلاشی نہیں لی، یہ ادھر پڑی تھی، بس چھوڑ دو اس کو۔ اور اس نے اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے لگا اس کے اندر کوئی راز ہے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموش رہی اور ڈائری کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ نمرا اور عابد اکثر سیر کرنے جاتے یا شاپنگ کے لیے بازار نکلتے تو دونوں اپنی سہولت کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ میں وہ چھوٹا سا کردار تھی جو سامان اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ بیگ، پیکٹ، ہینڈ بیگ یا شاپنگ کے شاپ پر سب کچھ میرے ہاتھ میں آتا اور میں خاموشی سے اٹھا کر چلتی رہتی تھی۔ وہ دونوں آگے آگے چلتے اور کبھی کبھی میری طرف دیکھ کر ہنس دیتے، جیسے میں ان کے نوکرانی نہ بلکہ کسی مزاحیہ منظر کا حصہ ہوں۔ بازار کی ہر شور میں، ہر دکان میں، ہر ٹھیلے کے پاس میرا دل چلتا رہتا تھا۔ میں نے دیکھتی کہ کیسے خوش ہیں اور میرے حصے میں صرف تھکن اور خفت تھی، مگر میں کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ خاموشی ہی میری پہچان تھی۔ نمرا بازار میں بھی مجھ پہ اپنی طاقت دکھاتی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتی، دھکیلتی اور ہر دکان کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی، جیسے میں کوئی چیز نہیں بلکہ صرف سامان اٹھانے والا آلہ ہوں۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بات بھی کرتی، مگر ہمیشہ حکم والی ٹون میں، اور اس کی باتیں تلخ ہوتی تھی۔ میں خاموش رہتی اور دل میں سوچتی کہ یہ سب کس طرح برداشت کرنا ہے، لیکن باہر ظاہر کچھ نہ ہوتا تھا۔ ایک دن عابد بھی ہمارے ساتھ بازار سے گھر آیا اور کھانے کے وقت بیٹھنے کی بات ہوئی۔ وہ بول پڑا، بہنیں تمہاری، ہم خود کھانا کھا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھی ہے، اسے بھی پاس بٹھا لیتے ہیں۔ نمرا فوراً غصے سے بولی، اگر یہ ٹیبل پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ عابد نے اسے بڑے سکون سے سمجھایا، دیکھو میں پولیس والا ضرور ہوں، لیکن میں اس معاشرے کو مثبت نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے تم اپنی بہن کے ساتھ رویہ کر رہی ہو، کل کو میرے ساتھ کیسے چلو گی؟ تمہیں احترام اور مہارت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور دل میں خوشی اور درد دونوں کا ملا جلا احساس ہوا، مگر نمرا نے اس بات کو تحمل سے نہ سنا، بلکہ گھر آ کر سب کچھ اپنی ماں عشرت کو بتا دیا کہ ربینہ نے مجھے گھیر لیا ہے اور عابد کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے۔ عشرت نے سن کر مجھے بار بار دیکھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس دن کے بعد میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ شروع میں یہ میرے لیے عجیب لگا کیونکہ میں ہمیشہ ان کے پیچھے چلتی رہتی تھی اور ہر جگہ ساتھ ہوتی تھی، مگر اب میں خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل جلنے کا سلسلہ رک چکا تھا، اور بازار یا سیر کے دوران آنکھوں میں جو درد اور خفقان ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بہتر ہے میں خاموشی سے اپنے کام کرتی رہوں اور ان لوگوں کے ساتھ تعلقات محدود رہیں۔ اس سے کم از کم میرے دل کو سکون ملتا اور مجھے ہر لمحہ ذلت اور دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں اب اکثر گھر کے اندر رہتی، کام مکمل کرتی اور اپنے کمرے میں خاموش بیٹھ جاتی۔ نمرا اور عشرت باہر جاتی یا بازار میں وقت گزارتی تو میرا دل جلتا نہیں تھا۔ میں خود کو سمجھا لیتی کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور بس میں اسے خاموشی سے جھیلوں گی۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی میں ایک اور پیچیدگی ڈال دی۔ عابد کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ نمرا کا پہلے کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اور اس میں منگنی تک کی بات بھی چل چکی تھی۔ وہ لڑکا نمرا کو تحفے دیتا رہا تھا، مہنگے موبائل، جوہرات، دیگر قیمتی چیزیں، سب کچھ لے چکا تھا۔ میں خاموشی سے اس سب کو سن رہی تھی۔ دل میں عجیب سا درد اور ذلت کی حس تھی کہ کیسے میری سوتیلی بہن کی ہر حرکت اور ہر چال کے پیچھے دنیا نے اس طرح سے اسے بنایا ہوا تھا، اور میں ہمیشہ اس کی نوکرانی بنی رہتی تھی۔ ایک دن عابد خود گھر آیا اور کافی غصے میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی اور الجھن دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے نمرا اور عشرت دونوں سے سوالات شروع کیے
اور پھر وہ مجھے بھی سامنے لے آیا تاکہ سب کچھ صاف صاف بتا دوں۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو میرے ساتھ یہ رشتہ کیوں بنایا گیا اور شادی کی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی آواز میں بھی غصہ تھا اور دھڑکن میں اضطراب بھی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچ بولنا اب ضروری ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لڑکا خود ہی کچھ پڑا ہوا تھا، کوئی دباؤ یا کسی کا احسان شامل نہیں تھا۔ میں نے یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ کہی تاکہ عابد کو یقین آئے کہ یہ سب کچھ صرف افواہ اور سابقہ واقعہ تھا اور ہماری طرف سے کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا۔ عابد نے میری بات غور سے سنی اور پھر نمرا کی طرف دیکھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ دل میں اب بھی شک موجود ہے۔ عابد نے پھر نمرا کو کہا، دیکھو میری بیٹی خوبصورت ہے، خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے لڑکے پڑ جاتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے اور ایسا ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ اس معاملے میں اس سب کا مقصد صرف شادی تھی، کسی کا نقصان یا دھوکہ نہیں۔ ہم نے کئی بار 2-3 گھنٹے تک بحث کی، بیچ میں مجھے بھی گواہ بنا دیا گیا۔ عجیب بات تھی کہ پہلے مجھے کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا، کبھی میری بات نہیں سنتا تھا۔ اب میری بات سے معاملہ سنبھل رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ بیان کیا کہ لڑکے نے خود پیچھا کیا اور ہماری طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ مجھے لگا کہ عابد کی نظریں میری طرف آتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں پہلے کے شک کی جگہ اعتماد آ گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری خاموشی اور سچ بولنے کی وجہ سے ہی اس کے دل کو یقین آ گیا، ورنہ وہ ماں اور نمرا کی باتوں پہ کبھی یقین نہیں کرتا۔ میری سوتیلی ماں عشرت نے بھی یہ سب نوٹ کیا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی، تو کب سے اس کی نظر میں اتنی معتبر ہو گئی کہ تیری بات پہ اسے یقین آ گیا؟ یہ بات اس نے تب کہی جب عابد جا چکا تھا اور میں خاموشی سے اس بات کو اپنے دل میں رکھتی رہی۔ بعد میں نمرا نے مجھ سے کہا کہ یہ جو سر جھکا کے معصوم بن کے کھڑی ہو جاتی ہے نا، یہ بار بار کیوں نہیں کہتی؟ اسی لیے۔ اور میری سوتیلی ماں نے کہا کہ یہ تو چلی جائے گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ شادی پر اور بھی زیادہ کام ہوں گے۔ میں خاموش رہی مگر دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساری زندگی اسی طرح گزرے گی؟ میں ہمیشہ اس گھر کے کام کرتی رہوں گی اور کسی کی مرضی کی تابع رہوں گی؟ نمرا کو شادی کی تیاری میں جو مزہ اور آزادی تھی وہ مجھے کبھی نہ ملے گی اور میں ہمیشہ اپنے حصے کے کام میں محدود رہوں گی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ میری ماں کہاں ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں بتاتا اور میرے باپ کا تو میں جانتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو کبھی اتنی مشکلات میں نہیں پڑتی اور شاید دوسری شادی کر کے میری زندگی کو تباہ نہ کرتا۔ مگر میری ماں کے بارے میں مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں وہ دنیا میں بھی ہے یا نہیں۔ اس خالی پن اور محرومی کا احساس دل میں بیٹھ گیا اور کبھی کبھی میں دل ہی دل میں چیختی کہ اگر کوئی ہو جو میری سن لے، جو میرے دکھ کا علاج کرے۔ نمرا اور عشرت کے سامنے میری خاموشی اور اطاعت ایک طرح سے معمول بن چکی تھی، مگر دل میں ہر وقت یہ سوال رہتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری تقدیر ہے، مگر دل کی خالی جگہ کبھی بھی پر نہیں ہوتی تھی۔ میں دن بھر کے کام میں خود کو مشغول رکھتی، لیکن رات کو جب سب سو جاتے تو دل میں سب درد اور حسد پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ سے بار بار پوچھتی، کیا میں ہمیشہ صرف نظارہ کرتی رہوں گی کہ کیسے میری سوتیلی بہن خوش ہو رہی ہے اور کیسے میرے پیچھے پیچھے عابد کا دل چلتا ہے؟ دل میں ایک طرح کی آگ جل رہی تھی اور کبھی کبھی سوچتی کہ کیا میں کبھی اپنی زندگی کا حصہ خود بن پاؤں گی یا ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کا پردہ رہوں گی؟ ہر دن، ہر لمحہ، ہر نظر میں یہ سب یادیں اور سوال میرے ساتھ رہتی تھی۔ عشرت اور نمرا کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے سکون کے لمحات بہت کم دیکھے، مگر یہ واقعہ عابد کے آنے اور میری بات سننے کے بعد ایک طرح کی چھوٹی سی راحت لے آیا تھا۔ کم از کم اب عابد کے دل میں تھوڑا یقین آ گیا تھا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میری بات کی اہمیت بھی کسی کے لیے ہو سکتی ہے۔ مگر ساتھ ہی دل میں یہ سوال بھی رہ گیا کہ کیا میری زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آئے گا کہ میں اپنے لیے کھڑی ہو سکوں
اور اپنے دکھ کا علاج کر سکوں۔ میں اکثر رات کو چھت پہ جا کر ستاروں کو دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ اگر کوئی میری بات سن لے، اگر کوئی میرے دل کی سنجیدگی کو سمجھے، تو شاید میری زندگی میں بھی تھوڑی خوشی آ جائے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اب بھی اس کے گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، اور نمرا اور عشرت کی خوشیوں کے پردے کے پیچھے اپنی محبت، اپنی خاموشی اور اپنی محرومی کو چھپائے رکھتی تھی۔ میں ہر روز سوچتی کہ سب کب ختم ہوگا اور میں کب اپنی زندگی کی اپنی کہانی لکھ پاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے وہ بیچارے دل ہی دل میں یہ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا، اور جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی برا ہوگا۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن نے ساری زندگی میرے ساتھ برا ہی کیا۔ ہر دن مجھے ذلیل کیا گیا، ہر لمحہ مجھے کمتر ثابت کیا گیا، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا گیا۔ ان دونوں کو عابد جیسا انسان مل گیا جو نہ صرف اچھا انسان تھا بلکہ ایک پولیس والا تھا، جس کی معاشرے میں عزت تھی، جس کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، اور وہ پوری زندگی ان کا خیال رکھنے کو تیار تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ نمرا کی ماں کی ذمہ داری بھی لے گا، اور آج کے بعد اس گھر کا خرچہ بھی وہی چلائے گا۔ یعنی جس گھر میں مجھے نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، اب اس گھر کا مالک بھی وہی بننے جا رہا تھا۔ اور جس نے ساری زندگی مجھے دکھ دیے تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے اندر نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی احتجاج، بس ایک سوال تھا جو بار بار دل میں اٹھتا تھا کہ آخر کیوں برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو ساری زندگی صبر کرتے ہیں ان کے حصے میں صرف انتصار ہی کیوں آتا ہے۔ نمرا جس نے نہ جانے کتنے دل توڑے تھے، جس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا تھا، جس نے کبھی کسی کا درد نہیں سمجھا تھا، آج اس کے حصے میں ایک ایسا انسان آ رہا تھا جو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ اب شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ نمرا کی ساری پیکنگ ہو چکی تھی۔ اس کے 2-3 بڑے بیگ سائڈ پہ رکھے تھے جن میں اس کے کپڑے، جوتے اور زیورات بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کسی اور سامان کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے بس میری خوبصورت سی زندگی مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، اور عابد ہر بار مسکرا کے کہتا تھا کہ مجھے بھی بس میری خوبصورت سی بیوی چاہیے۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچتی رہتی تھی کہ کیا واقعی قسمت اتنی اندھی ہوتی ہے؟ کیا انسان کے کردار کا کوئی حساب نہیں کرتا؟ کیا جو جتنا برا ہو اتنا ہی زیادہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور جو جتنا مظلوم ہو وہ اتنا ہی اکیلا رہ جاتا ہے؟ میرے دل میں حسد نہیں تھا، بس حیرت تھی، ایک گہری خاموش حیرت جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب منظر دیکھتی تھی۔ شادی کی باتیں، مہمانوں کی لسٹ، کپڑوں کی گفتگو اور عابد کی آمد و رفت، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر جیسے میں اس سب کا حصہ ہی نہیں تھی۔ میں بس ایک سایہ تھی جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا دن کیوں نہیں آیا جب کوئی میرے لیے بھی کھڑا ہو، جب کوئی میرے دکھ کی ذمہ داری لے۔ میری سوتیلی ماں کے چہرے پہ سکون تھا، اس کے انداز میں فتح تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ اب اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ نمرا خوش تھی، عابد خوش تھا، اور میں سوچ رہی تھی کیا واقعی یہی انصاف ہے؟ کیا دنیا میں نیکی کا کوئی صلہ نہیں ہوتا؟ یا شاید صلہ ہوتا بھی ہے مگر میرے حصے میں نہیں تھا۔ میں خود سے سوال کرتی رہتی تھی کہ کیا اس کی قسمت مجھ سے واقعی بہتر تھی، یا میری قسمت ہی شروع سے خراب لکھی گئی تھی؟ کیا میں صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، یا کبھی میری زندگی میں بھی کوئی موڑ آئے گا؟ مگر ہر بار جواب خاموشی ہوتا تھا۔ اب جب شادی کا دن قریب آ رہا تھا تو میرے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد بھی میری زندگی میں کچھ بدلنے والا نہیں تھا۔ بس کردار بدل جائیں گے مگر میری جگہ وہی رہے گی، میں وہیں کی وہیں رہوں گی، اسی گھر میں، اسی خاموشی کے ساتھ، اور شاید اسی سوال کے ساتھ کہ آخر میرا قصور کیا۔ شادی کا فنکشن شام کو تھا اور رخصتی ہونی تھی، دوپہر تک نکاح ہو جانا تھا۔ گھر میں صبح سے بھاگ دوڑ تھی، قاری صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی تھی، مہمانوں کی آمد کا شور تھا، اور ہر طرف خوشی کا مصنوعی ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے صبح ہی حکم دیا گیا تھا کہ نمرا کا سامان نکال کر سائڈ پر رکھ دو۔
میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ ایک بیگ بہت بھاری تھا۔ میں نے زور لگایا تو اچانک اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور بیگ زمین پر گر گیا۔ اس کے اندر رکھا ہوا سامان بکھر گیا۔ اسی سامان میں سے وہی پرانی سی ڈائری باہر آ کر گری، جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے میرے دل میں شدید تجسس جاگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً ڈائری اٹھائی اور جلدی سے اسے سائڈ پہ رکھ دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ باقی سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا اور جیسے ہی مجھے موقع ملا میں ایک کونے میں جا کر وہ ڈائری کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈائری کھلتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ پہلے ہی صفحے پہ میرا نام لکھا تھا، روبینہ، اور پھر اگلے ہر صفحے پر صرف میرا ہی نام تھا۔ پوری ڈائری میں ایک ہی تحریر بار بار لکھی گئی تھی اور وہ تحریر میری زندگی کو جڑ سے ہلا دینے والی تھی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے گئی نہیں تھی بلکہ اسے اس دنیا سے روانہ کیا گیا تھا، اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں عشرت نے کیا تھا۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ میری ماں کو زہر دیا گیا اور پھر اس کے باقیات کو اسی گھر کے لان میں درخت کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے ڈائری چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا ہو۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ تقریب شروع ہونے والی ہے۔ نکاح ابھی ہوا نہیں تھا مگر قاری صاحب آ چکے تھے اور سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میں جس طرح سے بھاگتی ہوئی لان کی طرف گئی، اسی دوران عابد کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ وہ چونک گیا اور بولا، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے بس اتنا کہا کہ کچھ نہیں، اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سیدھی اس درخت کے پاس گئی جس کا ذکر ڈائری میں تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے زمین کھودنی شروع کر دی۔ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی جا رہی تھی۔ ناخن ٹوٹ رہے تھے، انگلیوں سے خون نکلنے لگا تھا، مگر مجھے کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر صرف ایک ہی تڑپ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ منظر سامنے آ گیا جس نے میرے دماغ کو بالکل مفلوج کر دیا۔ ہڈیاں اور باقیات دیکھ کر میں چیخ پڑی اور زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگی۔ میری آواز سن کر لوگ جمع ہونے لگے۔ عابد بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور ساتھ ہی دیگر مہمان بھی۔ سب لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ عابد نے گہری سانس لی اور کہا، یہاں تو کسی کو دفنایا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ یہ کون تھا؟ میری سوتیلی ماں گھبرا گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً کہا، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ عابد نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو کیسے نہیں پتہ؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کوئی کرائے کا مکان تو نہیں ہے نا؟ نکاح بعد میں ہو جائے گا، پہلے مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کس کی میت ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ ہے اس کا جواب۔ تم پولیس والے ہو نا، تو پھر مدد کرو، تمہارا کام مجرموں کو پکڑنا ہے۔ وہ سامنے کھڑی ہے مجرم۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف اشارہ کر دیا۔ آج مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عابد کو بھی للکار دیا اور اس کی غیرت کو بھی آواز دی۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی اتنے اچھے ہو تو میری مدد کرو۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کہا، شادی گئی بھاڑ میں، پہلے تم لوگ مجھے جواب دو۔ میری سوتیلی ماں کو جب احساس ہوا کہ اب وہ بچ نہیں سکتی تو وہ ٹوٹ گئی اور اس نے سب کے سامنے سچ قبول کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے یہ سب کیا کیونکہ مجھ سے شادی صرف اولاد کے لیے کی گئی تھی، نرینہ اولاد کے لیے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میری بھی بیٹی ہونے والی ہے تو میں گھبرا گئی۔ اسی دوران میرے شوہر کی پہلی بیوی کی خبر آئی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کا بیٹا ہونے والا ہے، تو میں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر اتر رہے تھے۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے عابد کی طرف دیکھا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، تمہیں انصاف ضرور ملے گا اگر تم کہتی ہو کہ میں انہیں ابھی حراست میں لے لیتا ہوں۔ میں نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، ہاں، اور اسی لمحے اس نے اپنی وردی کی طاقت استعمال کی اور میری سوتیلی ماں کو حراست میں لے لیا۔ اس دن نہ صرف ایک شادی رک گئی بلکہ برسوں پرانا ایک جرم بے نقاب ہو گیا اور میری زندگی کا سب سے بڑا سچ سب کے سامنے آ گیا۔ نمرا مجھے بار بار کوس رہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی کہ ساری زندگی تمہیں پالا اور تم نے یہ صلہ دیا، تم نے یہ سب کیا، اور تمہارے بغیر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ وہ مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آنکھوں میں غصہ اور ناکامی کی چمک تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔
لیکن دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی کہ کیسے میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں اس سب کے بیچ بے بس تھی۔ اتنے میں اچانک گھر کے دروازے کھلے اور کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت اثر اور رسوخ والے لگ رہے تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ان کے قدموں میں طاقت اور اختیار کی گونج ہے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہے لڑکی، تجھے اس دنیا سے بھیج دیتے، لیکن ہمارے بیٹے کی ضد ہے، چلو اسے شادی کر لی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ سب نمرا سے بات کرتے ہوئے کہا۔ نمرا گھبرا گئی اور چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے لہجے میں سختی تھی اور وہ واضح کر رہے تھے کہ اگر نمرا نے یہ بات نہ مانی تو وہ اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں فوراً اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے کر عابد کو کال کر دی۔ وہ فوری موقع پہ پہنچ گیا۔ عابد نے مجھے دیکھا اور سمجھ گیا یہ لوگ خطرناک ہیں، اس شہر کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے قانون کو توڑا نہیں ہے۔ یہ صرف دھمکی دے رہے ہیں، مگر ان کی طاقت کسی سے چھپی نہیں۔ عابد نے فوراً اپنا موقف واضح کیا اور ان لوگوں سے بات کرنے لگا۔ اس نے کہا، ہمارا بیٹا اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے اس سے محبت کا کھیل رچایا اور پھر 2 سال بعد کہا کہ شادی نہیں کر سکتی۔ اسے ہم نے اپنی زندگی ختم کرتے کرتے پکڑ لیا، نہیں تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا۔ ہمارے خاندان کا چراغ ہے۔ ان لوگوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں اپنائیں گے، مگر یہ اس کی خوشی ہے، اس لیے یہ اس کے ساتھ نکاح کرے گی، اگر نہیں تو ہم اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ عابد گھبرا گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ پہلے سے جو کچھ باتیں پتہ چلی تھی وہ بھی سچ تھی۔ نمرا کے سابقہ معاملات میں اسے دھوکہ دیا گیا تھا اور اسے پیچھے کھیل رچایا گیا تھا۔ اب یہ سب حقیقت کے طور پہ سامنے آ گیا۔ نمرا نے زور سے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی اس سے شادی۔ اگر میں اس سے شادی کروں گی تو میری زندگی کیسی ہوگی؟ اس کے الفاظ میں خوف اور ضد دونوں نظر آ رہے تھے۔ عابد نے سکون سے جواب دیا، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہارے فیصلے پر اب عمل کرنا باقی ہے۔ وہ لوگ نمرا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عابد بھی کچھ نہ بولا اور میں بھی کچھ نہ کر سکی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں کھڑی وہاں حیران و پریشان تھی۔ عابد نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولا، اکیلی کیسے رہو گی اس گھر میں؟ کہا، پتہ نہیں۔ اس نے کہا، فی الحال میرے گھر چلو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میں آپ کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ رات ہو گئی ہے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مگر اس نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ میں تھوڑی دیر سوچتی رہی۔ بار کی خاموشی، رات کا سناٹا اور نمرا کے ساتھ جو ہوا سب کچھ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے آخر کار کہا، ٹھیک ہے، اور عابد کے ساتھ چل دی۔ رات کے سناٹے میں ہم باہر نکلے اور میں اندر ہی اندر ایک طرح کی سکون کی امید محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے لے گیا اپنے گھر۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، گھر خاموش تھا، لیکن وہ ہر لمحہ یقینی بناتا رہا کہ مجھے خوف نہ آئے۔ وہ کہتا رہا کہ تمہیں کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ میں خاموش رہ کر اس کی بات سنتی رہی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد شاید میری زندگی میں ایک لمحہ سکون کا آئے گا، ایک لمحہ جب میں نے اپنی زندگی کے لیے خود فیصلے کر سکوں اور کسی کے ظلم کے سامنے مجبور نہ ہوں۔ اس رات میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ شاید قسمت نے مجھے بھی سننا شروع کر دیا ہے، اور اب مجھے ایک دوست اور محافظ ملا ہے جو میری کچھ حفاظت کرے گا اور میرے حق میں کھڑا رہے گا۔ کچھ دن کے بعد جب سب کچھ سکون کی صورت اختیار کر چکا تھا، میں نے عابد سے ایک ضروری بات کی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے میں اپنی تمام تر بے بسی اور احساسات کا اظہار کر دوں، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں پر، یعنی اپنی سوتیلی ماں عشرت پر کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ چاہے اس نے میری ماں کو اس دنیا سے جدا کر دیا ہو، میں اس کے خلاف عدالت یا کسی قانونی کارروائی میں کیوں جاؤں؟ اس سے میری ماں واپس نہیں آئے گی اور میرے والد کی زندگی بھی بدلی نہیں جا سکتی۔ دل میں ایک طرح کی خلش تھی کہ ایک بوڑھی عورت جیل میں رہے گی اور میں اپنی زندگی میں اس کی حقیقت دیکھوں گی۔ مجھے یہ سوچ کر عجیب سا لگا کہ میرے پاس انصاف کے باوجود بھی دل کی کوئی تسلی نہیں ہوگی۔ شاید یہی احساس تھا جو مجھے اندر سے چیر رہا تھا۔ عابد نے میری بات بڑے سکون سے سنی اور کہا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس کے الفاظ میں طاقت تھی، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر
ایک طرح کی احترام کی جھلک تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، اسے باہر بھیج دوں گی تاکہ میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو۔ عشرت کو جیل سے باہر نکال دیا گیا، وہ اپنی بیٹی نمرا کے گھر چلی گئی۔ میں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میرا گھر جو کبھی ظلم و ستم کا مرکز تھا اب خالی تھا۔ یہ گھر میرا تھا، میرے والد کی جادو کا مسکن، اور اب وہ بھی واپس میری ملکیت میں آ گیا تھا۔ انشورنس کے پیسے بھی میرے اکاؤنٹ میں آنے لگے تھے۔ اب مجھے مالی طور پر سکون حاصل تھا، مگر دل میں ایک احساس کا خلا رہ گیا تھا۔ میں اکیلی تھی اس گھر میں جو کبھی میری زندگی کا مرکز تھا اور اب میرے لیے سکون کا ٹھکانہ بن گیا، مگر دل میں پھر بھی ایک پرسکون اضطراب رہ گیا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ اگر آج میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کروں گی تو کب کروں گی؟ اگر ابھی نہیں بولوں گی تو یہ لمحہ عمر بھر کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ میں نے عابد سے اپنے دل کی بات کہی۔ میں نے صاف اور سیدھی آواز میں کہا کہ میں تمہیں پہلی نظر میں پسند کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ میری یہ محبت کوئی عارضی جذبات نہیں تھی، یہ ایک پختہ اور گہرا احساس تھا جس نے میری زندگی کے سب دکھ اور خوف کو دھکیل دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر لبوں پر امید کی جھلک تھی۔ عابد چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کی نظریں مجھے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہا تھا، شاید اس نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں واقعی اس کے لیے یہ سب محسوس کرتی ہوں۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم ایک اچھی انسان ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر خوشی محسوس کروں گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری محبت کو اس نے قبول کر لیا ہے اور میں اپنے دل کی خواہش میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ جن کو محبت مل جاتی ہے وہ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے شادی کر لی۔ عابد سرکاری گھر میں رہتا تھا، مگر اب وہ میرے ساتھ میری گھر آنے لگا۔ اس کا یہ رویہ، اس کا محبت بھرا سلوک ہر دن میری زندگی میں خوشی اور سکون لے آتا۔ ہم دونوں نے اپنے لیے ایک نیا آغاز کیا، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس کی موجودگی میرے لیے سکون کی علامت تھی، اس کی محبت میرے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ نہ صرف ایک اچھا انسان تھا بلکہ ایک ایسا ساتھی بھی تھا جو میری ہر خواہش، ہر ضرورت کو سمجھتا تھا۔ نمرا بھی اپنے گھر میں مصیبت میں نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہونے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات اس کی سزا تھی۔ شاید وہ اب اپنی زندگی کے ساتھ مصروف تھی، مگر میری نظر میں یہ سب کچھ محض ایک عبرت تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہر شخص کو اپنی زندگی میں نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خود اس کے مظالم اور جھوٹ کو بلا کر آگے بڑھ گئی تھی، اور اب میری زندگی میں خوشی اور امن چھا گیا تھا۔ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے لمحے بہت خوشگوار ہو گئے تھے۔ صبح کی چائے کے وقت عابد مجھے چائے بناتا، شام کو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور ہر لمحے محبت اور احترام کا احساس محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ سب کس طرح ممکن ہوا کہ جس گھر میں میرے دل پہ اندھیرا چھایا تھا اب وہی گھر میرے لیے خوشیوں کا مسکن بن گیا۔ میں ہر روز عابد کے ساتھ گزرتے وقت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتی۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تنہائیاں، تمام دکھ اور تمام خوف چھوڑ دیے تھے۔ ہر دن میں ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتی اور رات کو سکون کے ساتھ سو جاتی۔ عابد کی موجودگی میرے لیے ایک سہارا تھی، ایک یقین تھا، اور اب مجھے کسی کی غیرت یا ظلم کا خوف نہیں رہا۔ ہم نے اپنے گھر کو اپنے مزاج اور خواہشات کے مطابق سجا لیا۔ ہر کمرہ، ہر دراز، ہر چیز ہماری مشترکہ زندگی کی علامت بن گئی۔ ہم نے مل کر چھوٹے چھوٹے فرنیچر کا انتخاب کیا، کپڑوں کے لیے الگ الماری رکھی اور ہر چیز میں محبت اور احترام کی جھلک ڈال دی۔ عابد ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہر چیز میں ہمارا لمس ہونا چاہیے۔ میں خاموشی سے مسکرا دیتی اور دل میں سوچتی کہ آخرکار مجھے وہ زندگی مل گئی ہے جس کے لیے میں نے ساری جدوجہد کی تھی۔ نمرا اور عشرت کی زندگی میں اب سکون تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سکون ان کے اعمال کی سزا کے بغیر نہیں تھا۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک حساب ہوتا ہے، اور مجھے خوشی تھی کہ اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے ظلم کو برداشت کیے بغیر اپنی زندگی جینے لگی تھی۔ ہماری زندگی اب ایک مثال بن گئی تھی کہ کیسے محبت، حوصلہ اور صبر سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہر دن میں عابد کے ساتھ بیٹھ کر اپنی محبت کا جشن مناتی،
ہر لمحہ اس کی موجودگی میں اپنی خوشی محسوس کرتی۔ اب میرے دل میں خوف نہیں تھا، صرف محبت، سکون اور ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ یہ زندگی، یہ خوشی، یہ محبت میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں ہر دن عابد کے ساتھ گزارتے وقت محسوس کرتی کہ میں نے اپنی جہد و جہد میں اصل کامیابی حاصل کر لی۔ میری زندگی کے اندھیروں کے بعد روشنی نے قدم رکھا اور اس روشنی کا نام عابد تھا۔ اب میں خاموشی سے سوچتی کہ جو دکھ، جو اندھیرا اور جو محرومی میں نے دیکھی تھی وہ سب گزر گئے۔ اب میری زندگی میں صرف محبت، اعتماد اور سکون موجود تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی اور ہر دن عابد کے ساتھ گزارتے وقت اپنی قسمت پر شکر کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں کوئی خوف، کوئی ظلم یا کوئی دکھ نہیں آئے گا، کیونکہ میں اپنے فیصلوں کی مالک ہوں اور میری محبت میرا تحفظ ہے۔ یہ ہماری زندگی کی نئی شروعات تھی، ایک مکمل خوشی اور سکون کی علامت۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر خیال، ہر سانس میں صرف خوشی اور محبت محسوس کرتی۔ عابد کی موجودگی، اس کا پیار، اس کی حفاظت، سب کچھ میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ اور جو میں نے اپنی زندگی کی وہ سب پایا جس کے لیے میں نے صبر اور جہد کی تھی۔ اب میں واقعی خوش نصیب تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔